سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين یا رب العالمین. خطبہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں خطبہ کے بارے میں جو آداب ہمیں سکھائے، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بلا ضرورت ٹیک لگا کر نہ بیٹھا جائے. اگر کوئی شخص بیمار ہے، مجبور ہے، تو اس کے لیے ٹیک لگانے کی اجازت ہے، ورنہ بغیر ٹیک لگائے آگے ہو کر بیٹھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جو خلا ہے، گیپس ہیں، ان کو کمپلیٹ کریں، پورا کریں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں نہ پھلانگنی پڑے. اس وقت جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے 20% لوگ اس ہال میں اور آ سکتے ہیں آرام سے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آگے ہو جائیں انشاءاللہ. جب سب بندی ہوگی، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھے ملیں گے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے اور بہت سارے بھائی حضرات اس اے سی کے اندر، ٹھنڈک کے اندر انشاءاللہ نماز پڑھ سکیں گے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے یہودی مسلمان صحابہ سے بات کرتے تھے اور مذاق اڑاتے ہوئے بات کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے جو تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ باتھ روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر تم جس طرح استنجا کرتے ہو اس کا طریقہ بھی تم کو سکھاتا ہے. حتی الخراء، خراء اس قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں جو انتہائی معمولی سمجھی جاتی ہیں. تو سلمان فارسی نے ان کا جواب دیا اور کہا: اجل، بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں. آپ نے منع فرمایا، نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائطنا وبول، کہ ہم قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھیں اپنے باتھ روم یا پیشاب کرتے وقت. اور آپ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے منع فرمایا کہ ان نستنجی بالیمین، کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے ہم استنجا کریں. ہمیں یہ بھی منع کیا کہ ان نستنجی باقل من 3 احجار، کہ 3 پتھروں سے کم، ڈھیلوں سے کم سے ہم استنجا کریں. اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم ہڈی اور کھاد یعنی اس سے استنجا کریں. تم بات کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں کی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا نبی ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ دین اسلام ایک پورا نظام حیات ہے.
جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کے دوران ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہ تھامے رکھو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، اور اللہ رب العزت کا قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک بہت ہی اہم شعبہ جس کا تعلق ہم سب سے ہے، جس کے لیے ہم پورا دن گزارتے ہیں، جس کا استعمال اس لیے ہونا تھا کہ ہم زندہ رہ سکیں، لیکن اب اس کا استعمال اس لیے ہو گیا کہ ہم اس کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور وہ چیز ہے ہماری خوراک۔ وہ چیز ہے ہماری خوراک۔ وہ خوراک اس لیے تھی کہ خوراک لے کر ہم زندہ رہ سکیں، اور آج اس خوراک کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنی زینت کو اختیار کرو۔ یہ ایک باقاعدہ ایک الگ باب ہے جس کی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن ابھی میں آپ کی توجہ اسی آیت کے دوسرے حصے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن دیکھو اسراف نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کھانے اور پینے میں اسراف کیا ہے؟ اس کھانے اور پینے کے اسراف کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سنیے۔ آپ نے فرمایا، ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنہ، آدم کی اولاد اپنے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرتا، آدم کی اولاد اپنے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرتا۔ بحسب ابن آدم، اور آدم کی اولاد کے لیے کافی ہے لقیمان، چند لقمے چھوٹے چھوٹے، یقمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں گے۔ چند لقمے آدم کی اولاد کے لیے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر پھر بھی وہ مجبور ہو، اس کو بھوک لگ رہی ہو، کھانے کی خوشبو آ رہی ہو، اس کا بہت دل چاہ رہا ہو، تو آپ نے فرمایا فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ، تو پیٹ کا اس برتن کا تہائی حصہ کھانے کے لیے، فَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، اور تہائی حصہ پینے کے لیے، فَثُلُثُ لِنَفَسِهِ، اور تہائی حصہ خالی چھوڑ دو ہوا اور گیس کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جو ہے یہ کم سے کم کھانے کا طریقہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے، تم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو یہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوانٹٹی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوانٹٹی ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا، آج ایسا نہیں ہوتا، آج تو یہ ہوتا ہے کہ بھر بھر کے کھائیں گے، بھر بھر کے کھائیں گے۔ اور اس کا اگر آپ نے ایک نظارہ دیکھنا ہے اس امت کے حال کا، تو وہ دیکھ لیا کریں ہماری تقریبات کے اندر، جب کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے تو ایک زوردار قسم کی آواز آتی ہے کرسیوں کے ہلنے کی اور لوگوں کے بھاگنے کی، جیسے کھانا ختم ہو جائے گا۔ بھائی اگر آپ کو کسی میزبان نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا ہے تو آپ کے خیال میں اس نے آپ کے لیے انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اگر اس نے 400 آدمیوں کو بلایا ہے تو اس نے کیا 200 آدمیوں کا انتظام کیا ہوگا؟ اس نے اس امت کے حال کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں کہ 500 لوگ اور 600 لوگوں کا انتظام کیا ہوگا۔ بتاتا ہوں کیوں۔ تو آپ اگر تھوڑی تاخیر سے کھانے کے برتن تک پہنچیں گے تو کھانا ختم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کھانا اس ڈش میں ختم ہو بھی ویٹر لے آئے گا، فکر نہ کریں۔ پھر جب ہم اس کھانے تک پہنچتے ہیں تو اس کھانے کو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے پوری بریانی کی پلیٹ بھر دی، ایک بھائی نے پورے سالن کی پلیٹ بھر دی، ایک بھائی نے پوری روٹی کی پلیٹ بھر دی، ایک بھائی نے پورا میٹھا بھر دیا، ابھی کھایا کچھ بھی نہیں ہے، چکھا بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کیسا ہوگا، بس بھر لو، کیونکہ پتہ نہیں آج کے بعد ملے گا نہیں، میزبان نے بنایا نہیں ہوگا۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ اہل علم یا دیندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو میں نے اس ٹیبل کا حال دیکھا تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگلا جمعہ جو میں پڑھاؤں گا اسی پہ پڑھاؤں گا، تاکہ سب سے پہلے میں نصیحت حاصل کروں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے اس بات کو پیش کروں۔
تو بھائی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں سے آدھا کھانا ضائع ہوتا ہے. میں نے کھائی اتنی سی بریانی، مجھے اچھی نہیں لگی، چھوڑ دی. پیچھے سے آواز آ گئی جی چکن بڑے مزے کی ہے، چکن پہ میں ٹوٹ پڑا. کتنی کھاؤں گا؟ کتنی کھاؤں گا میں چکن؟ 1 پیس کھا لوں گا، 2 پیس کھا لوں گا، 3 پیس کھا لوں گا. جو 10 پیس میرے لیے نکال کے لائے گئے یا پلیٹ میں بھرا میں نے، کون کھائے گا؟ کون کھائے گا وہ؟ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، علماء سلف صالحین کے قول ہے اس آیت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی اس آخری آیت میں جمع اللہ طب کلہ فی نصف الآیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کے آدھے حصے کے اندر پورا کا پورا طب اتار دیا، میڈیکل سائنس اتار دی. اور میڈیکل سائنس کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہارے لیے دنیا میں پیدا کی، تمہارے لیے نازل کی، تمہیں پرووائڈ کی، فراہم کی، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو کا لطف حاصل کرو، انجوائے کرو اس کو. لیکن ولا تسرفوا، خبردار ضائع نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ مت کھانا، کیونکہ جو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت نہیں کرتے. اور ہم سب جانتے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اسی لیے اس وقت جمعے سے پہلے آ گئے، اذان سے پہلے آ گئے یا جلدی آ گئے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر کے جنت میں داخل ہوں. تو جس سے اللہ محبت نہ کرے، رحمت ملے گی اس کو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس گناہ کے مرتکب ان کو تو چھوڑ دیں جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے لا علم ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ جو جمعے کے خطبے میں اس وقت بیٹھے ہیں آگے آگے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے جو سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، جو سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں، جو سنت کے مطابق پردہ کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یعنی ہم سب کی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ کو پتہ ہے جب ایک چاول کا ذرہ، ایک چاول کا دانہ جب اللہ رب العزت تخلیق فرماتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، تصور کیجئے آپ. ایک ہاری اپنی زمین کو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پہلے کھودتا ہے، پھر اس کو کھودنے کے بعد اس چاول کے بیجوں کو، دانوں کو ڈالتا ہے. اس کے بعد مہینوں اس پہ پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے. پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے. اور اللہ ایسی بارش دے دے جو نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، میری فصل اچھی ہو جائے. اس کے بعد وہ فصل زمین سے نکلتی ہے. پھر غور کیجیے گا اس کے اوپر. اس زمین سے نکلنے کے بعد اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر فصل کی کٹائی ہوتی ہے. اس کے لیے ہل آتا ہے، اس کے لیے اور اوزار جو ہے وہ آتے ہیں، اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے. یعنی اس چاول کے اس دانے کو نکال کے ہماری ٹیبل تک پہنچانے کا میں مرحلے بتا رہا ہوں آپ کو. کسی نے وہ اوزار بنائے ہیں چائنا میں یا جاپان میں یا جرمنی میں یا پاکستان میں، اس کو امپورٹ کیا، جہاز آیا اس کو لے کر، اس کے بعد کسٹم سے کلیئر ہو، 2500 لوگ بیٹھے ہیں کلیئرنس کے لیے. اس کے بعد کلیئرنگ ایجنٹ کی ٹیم پہنچی، اس کے بعد امپورٹر کی ٹیم پہنچی، اس کے بعد ہول سیلر کی ٹیم پہنچی، اس کے بعد ریٹیلر کی ٹیم پہنچی، اس کے بعد آپ کے پاس آیا. اس پہ فیول لگا، کراچی شہر سے پاکستان بھر کے علاقوں میں پہنچنے کے لیے پیٹرول لگا. اور پیٹرول کہاں سے آیا؟ تصور کیجئے آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام. اس کو ساری نے کاٹا، اس ساری نے نکالا، پھر بوری میں پیک کیا. بوری بننے کے مرحلے سوچیے، اس بوری میں پیک کر کے شہروں میں بھیجا، اس کے مرحلے سوچیے. دکانوں پہ آیا، اس کے مرحلے سوچیے. وہاں سے باورچی لے کر آیا، اس کے مرحلے سوچیے. پھر وہ بریانی پکی، گیس، پانی، پتہ نہیں کیا کیا ملا. پھر آپ کی ٹیبل تک پہنچا، آپ کی پلیٹ تک پہنچا، جس کو ہم نے ضائع کر دیا. کتنا بڑا کفران نعمت ہے یہ. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ جس قوم کا حال یہ ہو، وہ قوم دنیا میں کہاں جائے گی؟ ابھی میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو دنیا گھومتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے دیندار آدمی ہیں، بڑے جو کہتے ہیں ویسے آدمی ہیں. وہ بتانے لگے کہ میں جرمنی گیا کسی صاحب کے ساتھ، وہ مجھے لے گئے، ہماری انڈسٹری کے، ان کی انڈسٹری کے آدمی تھے. کہنے لگے میں کھانا کھلاتا ہوں، آؤ. بڑے زبردست جگہ کھانے پہ لے کے گئے، اور پتہ نہیں کھانے کے 3 یا 4 آدمی تھے. آرڈر اس نے 8-10 ڈشیں کر دی. ظاہری بات ہے نہیں کھا سکتے. اور وہاں پہ یورو چلتا ہے، جو 1 یورو تقریباً 180-85 روپے کا ہوتا ہے.
وہاں پانی کی بوتل بھی 2.5 یورو کی ملتی ہے، یعنی کراچی کی جو 25 روپے کی بوتل ہے وہ 500 روپے کی ملتی ہے۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا 8-10 ڈشوں کا، کھانا آیا، ظاہری بات 8-10 ڈشوں میں سے بہت جو 3-4 لوگوں نے جن کی عمریں 40-50 سے اوپر تھیں، کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے 2 یا 3 ڈشوں کے برابر کھایا ہوگا۔ جب بل آیا تو اس بل پہ یہ لکھا تھا کہ 800 یورو تو ہو گئے یا 1800 یورو تو ہو گئے کھانے کے آرڈر کے، اور 2,500 یا 3,000 یورو ہو گئے کھانا ضائع کرنے کے۔ وہ پھٹ پڑا کہ اللہ کا بھائی میں پیسے کیوں دوں گا، میری مرضی، میرا پیسہ، میں 8 آرڈر کروں 10 ڈشیں آرڈر کروں، میری مرضی، آپ کون ہوتے جرمانہ لگانے والے؟ اس نے کہا جی ہمارا قانون یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ملک کی غذا کو ضائع کیسے کیا، آپ کو یہ پیسے دینے پڑیں گے، یہ اصول ہے ہمارے ریسٹورینٹ کا۔ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا۔ وہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں اس نے حقیقتاً اور واقعتاً پولیس کو بلا لیا، پولیس آئی اس ریسٹورینٹ کے اندر، اس آدمی کے پاس آپ پیسے دیتے یا میں آپ کو لاک اپ میں بند کروں، اور اس آدمی کو لاکھوں روپے کا بل ادا کرنا پڑا۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، یہ ہوتی اقدار جو مسلمانوں کی اقدار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے کا لقمہ نیچے گر جائے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو اٹھاؤ، اس کو صاف کرو اور اس کو کھاؤ، کیونکہ انکم لا تدرون فی ایۃ البرکہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت تھی، تم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھ نہ پوچھے حتی یلعقھا او یلعقھا، یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو خود چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ کیوں؟ جو انگلیوں کے اندر سالن کا حصہ رہ گیا، چاول کا ٹکڑا رہ گیا، ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو، اور اس حصے کی بھی قدر ہو، وہ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ تو یہ تو اس بات کا یہ حصہ تھا کہ کھانا ضائع نہ کیا جائے۔ ایک تو کھانا ہم خود ضائع کرتے ہیں کہ میں اس چکر میں کہ شاید زندگی میں دوبارہ کھانے کو نہ ملے، یا میزبان نے 400 کو بلا کے 100 لوگوں کا کھانا بنایا ہوگا، سب میں نکال لوں اور اپنی ایمان کی خود نفی کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ میں اپنے لیے پسند یہ کرتا ہوں کہ میں سب کھا جاؤں، میرے باقی 300 بھائی بھوکے رہ جائیں، یا مجھے یہ چاہیے تھا میں پیچھے ہٹ جاؤں اور میرے بھائی پہلے نکالیں۔ میرا ایمان مجھے کس چیز کی طرف مجبور کرتا ہے؟ اس بات کی طرف مجبور کرتا ہے کہ پہلے میرے بھائی کھا لے، میں بعد میں کھا لوں، کیونکہ پتہ نہیں مجھ سے آتا بھوکا میرا کوئی اور بھائی نہ ہو، اس کے گھر میں پتہ نہیں کب سے کھانا نہ بنا ہو، اس نے پتہ نہیں اللہ کی نعمتیں کب نہ کھائی ہوں، کب سے نہ کھائی ہوں، پتہ نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم ضائع کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہم ایک اور طریقے ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے ابا جان ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے مولوی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے شیخ صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اب بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا یا بزرگوں کا یا نیک لوگوں کا اکرام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ چونکہ وہاں پہ شیخ بیٹھے ہوئے تو شیخ کے لیے ایک بندہ پورے ڈش چاول کی اٹھا کے لے آیا، پوری ڈش چکن کی اٹھا کے لے آیا، انہوں نے شیخ صاحب کتنا کھائیں گے؟ شیخ صاحب کتنا کھائیں گے؟ نہ شیخ صاحب منع کر رہے اور نہ شیخ صاحب کے مقتدی منع کر رہے، سب ضائع کرنے پہ تلے ہوئے کھانا۔ بھائی یہ میری پلیٹ ہے، میں اتنا ہی کھاؤں گا، آپ لے کر آئیں یہاں بیچ میں رکھ دیں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اور مینیو بفے لگا ہوا ہے، جب ڈشیں لگی میں اٹھ کے کھا لوں گا۔ یہ میں کیوں نہیں کہتا، میں کیوں نہیں کہتا؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنے والے میرے لیے کھانے بھر بھر کے لا رہے ہیں، بولو بھائی میں نہیں کھاؤں گا، میں وہی کھاؤں گا جو میرا دل چاہے گا اور جتنا میرا دل چاہے گا۔ تو یہ بھی ذرا خیال رکھیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ میزبان جس نے بلایا 400 لوگوں کو تھا، اس بیچارے کو 600 لوگوں کا کھانا بنوانا پڑتا ہے۔ اس ضائع کرنے کا کون ذمہ دار ہے کھانا؟ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں میں ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ یا تو 8 کا کھانا 2 کو پورا نہیں ہوتا کیونکہ ضائع ہم نے اتنا کرنا۔ ان باتوں کو سوچیں، اللہ کے واسطے ان باتوں کو سوچیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں
2016 میں دنیا کا سروے ہوا گلوبل فوڈ سیکیورٹی کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کو اپنی خوراک کا کتنا تحفظ حاصل ہے کہ ان کو خوراک مل جائے گی، تو 113 دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کا نمبر تھا 78 مسئلہ یہ باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے لیے یہ غور طلب ایشو ہی نہیں ہے۔ اس ملک کے 38% لوگ یا 34% لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں ایک اور سروے ہوتا ہے، اس کا نام ہے گلوبل ہنگر انڈیکس، کہ کس ملک کے لوگ کتنے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو بھوکے ملکوں کے لوگوں کی جو پاپولیشن ہے اس کے اعتبار سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دنیا کے 119 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر ہے 106۔ اس ملک کے اندر جہاں مائیں اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے، نہ پرووائڈ فراہم کرنے کی وجہ سے بچوں سمیت ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لیتی ہیں، اس ملک کے لوگوں کے گھروں اور شادی ہالوں کی تقریبات میں ضائع ہونے والے کھانے کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر دل ہے، ان کے دلوں کے اندر دل ہے۔ یہ دل نہیں، پتھر ہے، پتھر جو پڑھ کے نہیں سدھرتے، جن کے دل نرم نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب علماء نے فرمایا کہ جب کھانا انسان کم کھاتا ہے نا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا خشوع بڑھ جاتا ہے، اس کی عبادات بڑھ جاتی ہیں، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے جب انسان غذا کم کھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری من بنی آدم کمجری الدم، یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس شیطان کے راستوں کو تنگ کر دو۔ پوچھا گیا کیسے تنگ کر دیں؟ کہ لگے کھانے اور پینے کو کم کر دیں۔ یہ خون کہاں سے بنے گا؟ یہ جسم کہاں سے بڑھے گا، پھولے گا؟ اور پھر اس پہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم صرف کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ یا کوئی معمول ان کا ہفتے میں ہے ایکسرسائز کرنے کا، ورزش کرنے کا؟ ماشاءاللہ، ایک ہاتھ اٹھائے، 2 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، 8 ہوں گے۔ یہاں تو ابھی 300 لوگ بیٹھے ہیں۔ کھاتے تو ہم ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں صبح ہم نے کوئی دنگا لڑنا ہے۔ آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، لیکن میرے جمعے کے خطبے انہی موضوعات پہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ممبر انہی موضوعات کے لیے، یہ علمی گفتگو کے لیے کلاسز ہوتی ہیں، حلقات ہوتے ہیں۔ جمعے کے خطبے عام مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید مختلف لگے، باتیں عام طور پہ نہیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ جب مجھے بلائیں گے انشاءاللہ میں انہی چیزوں پہ بات کروں گا، زندگی کے مسائل پہ بات کروں گا، اور یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ صحیح کہا علماء نے، صحیح کہا سلف صالحین، جمع اللہ طب كلہ فی نصف الآیہ۔ اور آپ اس حدیث پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں کہ ما ملا ابن آدم، کہ نہیں آدم کی اولاد بھرتی وعاء شرا من بطنہ، اپنے پیٹ سے بدتر برتن، بحسب ابن آدم، اور آدم کے لیے کافی ہے لقیمات یقمن صلبہ، کچھ لقمے جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ وجوب کے درجے پہ نہیں ہے کہ یہ وجوب ہے کہ اتنے ہی کھا سکتے ہیں آپ نے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ترغیب کے درجے میں ہے۔ یہ مسلمانوں کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے کم کھاؤ بھائی، کم کھاؤ، اپنی پلیٹوں کو صاف کرو، اپنے برتنوں کو صاف کرو، اپنی انگلیوں سے چاٹو، برکت حاصل کرو، اپنے آپ کو توانا کرو۔ آج لوگ کھانا کھانے کے لیے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ عجیب، ایک قوم جو دنیا میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے، ایک قوم جس نے دنیا کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری اس کے پاس ہے، اس کا حال یہ ہے کہ کھانوں ریسٹورینٹ کی لائنوں میں 1-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں کہ جی نمبر آئے گا تو کھائی۔ کھا سکتے ہیں آپ، کھائیے، الحمدللہ، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے،
لیکن ذرا اپنے حالت ظاہر پہ تو غور کریں، اپنی صحت پہ تو غور کریں، اپنے معاملات پہ تو غور کریں. تو میں نے آپ کو اس آیت سے 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی. نمبر 1، کھانا ضائع نہ کریں، اللہ کے واسطے کھانا ضائع نہ کریں. نمبر 2، اس کھانے کی قدر کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ایک چاول کے دانے کے پیچھے اللہ کی مخلوق کتنی محنت کرتی ہے آپ تصور کیجئے. اپنی ہر چیز کو اس پہ لے جائیے. اور نمبر 3، جہاں کھانا کھاتے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال کیجئے. یہ بہت عیب ہے. ہم نے دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے دنیا کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی، ہماری ذمہ داری. اس کے لیے ہمیں توانائی بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، سمجھ بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، عقیدہ بھی چاہیے. یہ کیسے ہوگا جب ہماری زندگی کے آبجیکٹو، مقاصد، سوچ بدلے گی؟ ورنہ کھائیں گے پیئیں گے ختم ہو جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری انسانوں کے علاوہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی یہی کرتی ہے، کھاتی پیتی مر جاتی ہے، کھاتی پیتی مر جاتی ہے. ہم وہ تو نہیں ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ابو دردہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے. ابو دردہ گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کی بیگم وہاں موجود تھیں. اور جب سلمان فارسی نے ابو دردہ کی حالت کو دیکھا، ان کی ام دردہ کی حالت کو دیکھا، تو کہنے لگے تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حجاب، پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے. تو جب سلمان فارسی نے ام دردہ کو دیکھا، کہا تم نے کیا حال بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ابو دردہ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں. اتنی دیر میں ابو دردہ آ گئے، اور ابو دردہ کے آنے کے بعد ام دردہ نے کھانا پیش کیا. ابو دردہ سلمان فارسی سے کہنے لگے کہ سلمان تم کھانا کھاؤ، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو ابو دردہ نے اپنا روزہ توڑا. اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ جو نفلی روزہ ہے وہ کسی بھی حاجت، اس قسم کی حاجت، مہمان آ جائے، کوئی سفر ہو جائے، تو انسان نفلی روزہ اپنا توڑ سکتا ہے. تو ابو دردہ نے روزہ توڑا، کھانا کھا لیا. اس کے بعد رات ہو گئی، سونے کے لیے دونوں لیٹے. ابو دردہ کھڑے ہو گئے. سلمان فارسی نے فرمایا نہ سو جاؤ، بھی سو جاؤ، سلا دیا ان کو. پھر تھوڑی دیر گزری، 1/2 رات گزری، پھر کھڑے ہو گئے ابو دردہ. سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ، لیٹ جاؤ. پھر جب آخری پہر آیا رات کا تو ابو دردہ کھڑے ہوئے، سلمان فارسی بھی کھڑے ہوئے، دونوں نے مل کے رات کو قیام کیا. اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو دردہ ان لنفسک علیک حقا، بلکہ فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے. وان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وان لاہلک علیک حقا، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے حق پر حق ہے. فآتی کل ذی حق حقہ، تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یعنی اللہ کی عبادت بھی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دو، ان کا بھی خیال رکھو، ان سے بھی محبت کرو، اچھا سلوک کرو، اور اپنے نفس، ایمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اور جسمانی اعتبار سے بھی اپنا خیال رکھو، اس کا حق ادا کرو. اللہ نے جسم دیا اس لیے نہیں دیا کھا کھا کے موٹا کرے، کولیسٹرول بڑھائے، شوگر بڑھائے، بلکہ اس لیے دیے کہ جسم کو توانا رکھے، مضبوط رکھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن القوی من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ قوی مومن سے زیادہ محبت کرتے ہیں ضعیف مومن کے مقابلے میں. وفی کل مغفرۃ ہے المؤمن القوی. اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں المؤمن القوی سے مراد جسمانی اعتبار سے قوی، ایمانی اعتبار سے قوی، مالی اعتبار سے قوی، ہر اعتبار سے قوی. تو لہٰذا اس کی کوشش کریں اور اپنے کھانے اور پینے کو اعتدال میں رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں، اور سب سے بہترین ترغیب آپ کے اپنے عمل سے، کہنے کے بجائے کر کے دکھائیں. اپنے گھروں میں کر کے دکھائیں، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، تقریبات میں جائیں، دوسروں کے جائیں، کر کے دکھائیں.
انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ خیر پھیلے گی انشاءاللہ. یہ کچھ ایک دعا کی درخواست ہے، بلکہ پہلے اعلان کر لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ درس قرآن و حدیث ہے 28 جولائی بروز اتوار بعد نماز مغرب ہماری اسی مسجد حسن کے اندر انشاءاللہ مولانا عبدالحنان سامرودی حفظہ اللہ صاحب، تو اس میں ضرور شرکت فرمائیے. اور ایک بھائی ہمارے پاس ابھی آئے ہیں، انہوں نے یہ پرچہ دیا ہے دعا کے لیے. لکھا یہ ہے کہ میں ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، تمام بڑے اسپتالوں نے مجھے جواب دے دیا. میں اپنے تمام بزرگوں، بھائیوں، ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے خلوص دل سے اجتماعی اور انفرادی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ رب الغریب مجھے مکمل شفا عطا فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے، میرے لیے آسانیاں فرمائے، مجھے بیماریوں کی اذیت سے بچا کر مکمل شفا عطا فرمائے. درخواست گزار آپ کا بھائی عبدالرشید. میں ان بھائی کو مزید تلقین کروں گا کہ اللہ کی ذات سے لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. ہمارے لیے شاید سوچنا محال ہو کیونکہ ہم مادیت کے اندر چلے گئے ہیں، ہر چیز جو ظاہر ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں وہی حقیقت ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے پاس ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ پہ پورا یقین، پورا اعتقاد، پورا توکل کریں اور خوب اللہ سے دعائیں مانگیں رو رو کے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے شفا دے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے اگر ان کے نصیب میں شفا ہوگی انشاءاللہ، ورنہ ان دعاؤں کے بدلے ان کے لیے اجر ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی ان کی تکالیف پریشانی کو دور فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملک کی امور چلانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹی اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں، اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے. اے اللہ جو بیاہ چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے. اے اللہ میں حلال طیب رزق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ ملنے اور بیٹھنے اور معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. اے اللہ اس طرح کے اور مراکز اللہ پورے ملک میں، پورے دنیا میں قائم فرما دے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اقم الصلاۃ.